محترم سامعین السلام علیکم، پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ معاذ بن جبل آنسو بہا رہے تھے جب وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ کو سلام کیا۔ پیغمبر اکرم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، تمہیں کس چیز سے رونا آتا ہے؟ معاذ نے جواب دیا کہ مسجد کے دروازے پر ایک حسین نوجوان ہے جو اس ماں کی طرح رو رہا ہے جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے ان سے ملنے پر رضامندی ظاہر کی، داخل ہوئے اور پیغمبر اکرم کو سلام کیا، جس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اب کیوں روتے ہیں؟ نوجوانوں نے کہا، میں کیوں نہ روں؟ میں نے ایسے گناہ کیے ہیں جنہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور وہ مجھے جہنم میں پھینکنے والا ہے۔ نوجوان نے کہا، کیا تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے؟ نہیں۔ کیا تم نے کسی کو مارا ہے؟ نہیں۔ اگر تیرے گناہ پہاڑوں کے برابر بھی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ نبی اکرم نے فرمایا، میرے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ نوجوان نے وضاحت کی، کیا اب کے گناہ ساتوں زمینوں، سمندروں، ریت، درختوں، جو کچھ زمین پر ہے، آسمانوں، ستاروں، عرش اور کرسی کی وسعت میں ہیں؟ حضور نے پوچھا، میرے گناہ ان سب چیزوں سے بڑے ہیں، تم پر افسوس۔ کیا تمہارے گناہ تمہارے رب سے بڑے ہیں؟ نوجوان نے سر جھکا کر جواب دیا کہ اللہ ہر عیب سے مبرہ ہے، وہ میرا رب ہے جو سب سے بڑا ہے۔ کیا تم اپنے گناہوں میں سے ایک گناہ مجھ سے بیان نہیں کرو گے؟ حضور سے دریافت فرمایا، کیوں نہیں؟ نوجوان نے جواب دیا، جس کا نام باہلول تھا، 7 سال تک میں مردوں کی قبریں کھودتی رہی، ان کے کفن نکال کر بیچتی رہی۔ ایک رات انصار میں سے ایک لڑکی فوت ہو گئی اور اسے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ جب میں نے اس کی قبر کھودی تو وہ کھل گئی۔ اس کے جسم سے کفن اتارنے کے لیے شیطان نے مجھے آزمایا اور میں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ جب میں واپس پلٹ رہا تھا تو جسم نے مجھے پکارا، اے نوجوان، کیا تمہیں قیامت کے حاکم سے ڈر نہیں لگتا؟ قیامت کی آگ کی تم پر افسوس۔ یہ بیان کرنے کے بعد نوجوان نے جاننا چاہا کہ وہ کیا کرے۔ اے گنہگار، مجھ سے دور رہ، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میں بھی تیری آگ میں جل نہ جاؤں۔ پیغمبر اکرم نے پکارا۔ نوجوان سیدھا پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے گلے سے باندھے اور عبادت، دعاؤں اور استغفار میں مشغول ہو گیا۔ 40 دن تک وہ دن رات اس حد تک روتا رہا کہ اس کے رونے سے درندے بھی متاثر ہوئے۔ 40 دن کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا تو اسے آگ سے عذاب دے یا اسے معاف کر دے تاکہ قیامت کے دن اسے ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی جس میں باہل کی بخشش کا حوالہ دیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو جب کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے مسکراتے ہوئے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور پھر پوچھا، کون ہے جو مجھے اس جوانی تک لے جا سکتا ہے؟ معاذ نے اسے لے جانے پر رضامندی ظاہر کی۔ رسول اللہ معاذ کے ساتھ اس جگہ تشریف لے گئے جہاں نوجوان تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ 2 پتھروں کے درمیان کھڑا ہے، ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں اور دعا میں مشغول ہے۔ چلچلاتی دھوپ کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور شدید رونے کی وجہ سے اس کی تمام پلکیں گر گئی تھیں۔ جنگلی درندے اس کے گرد جمع ہو چکے تھے، جبکہ پرندے اس کے سر پر چکر لگا رہے تھے، وہ سب اس کی پریشان حال اور قابل رحم حالت پر رو رہے تھے۔ پیغمبر اکرم اس کی طرف بڑھے، اس کے ہاتھ کھولے اور سر کے اوپر سے مٹی کو صاف کیا۔ اے باحال، آپ کے لیے بشارت ہے، آپ کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس طرح تم اپنے گناہوں کی تلافی کرو۔